السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آج کی ویڈیو کیسے شروع کی جائے اور کیا کہا جائے آج کے دن کے بارے میں، کہ آج دن صبح کیسے دن کا آغاز ہوا اور اس کے بعد آج سارے دن میں جو کچھ دکھایا گیا ہمیں، ایک پوری ہسٹری سمجھ لیں چند لمحوں میں، ایسے جیسے کتاب کا اختتام، کسی کہانی کا اختتام ہو گیا ہو دوستو۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آج اتنی پیاری شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت جناب استاد خالد حسنین خالد، لفظ نہیں ہے، یقین کریں دوستو، لفظ نہیں ہے کہ میں کیا بیان کروں ان کے بارے میں۔ ابھی تک یقین نہیں مجھے ہو رہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی کل کی بات ہے کہ ہم ملے تھے اور بس سفر اتنا ہی تھا۔ ٹھیک ہے، سب نے دنیا سے جانا ہے ایک نہ ایک دن، حقیقت ہے یہ، لیکن اس طرح اچانک آنن فانن ذوالفقار بھائی کا غم ابھی تک تازہ ہے، الحاج یوسف میمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا غم ابھی تک تازہ ہے، سعید ہاشمی صاحب کے ساتھ بڑی پیار محبت ابھی تک تازہ ہے، اور آج یہ غم بھلائے نہیں بھولے گا دوستو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا کہا جائے، کچھ الفاظ ساتھ ہی نہیں دے رہے۔ آج پوری دنیا میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو پھیلانے والا اور اتنا عاجز اور عجز و انکساری کا پیکر، سمجھ لیں کہ جہاں جانا اپنے نشان چھوڑ دینا، ایک ایسی شخصیت کے جہاں جانا اپنا ایک ہلکا احباب ایسے گرویدہ کر لینا کہ جیسے لوگ کہتے ہوں کہ خالد بھائی تو سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، خالد بھائی تو سب سے زیادہ میرے ساتھ جو ہے وہ ان کی محبت ہے۔ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ہی کچھ تھوڑا ٹائم دیا ہوتا ہے ایسی شخصیات کو کہ جو آتے ہیں، گھر کر جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، دلوں کو لوٹ لیتے ہیں، دلوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ یہ کمی کبھی پوری نہیں ہو پائے گی دوستو، یہ کمی یقین کریں کبھی بھی پوری نہیں ہو پائے گی۔ وصال یار پر ان کے کافی کلام موجود ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے یہ توفیق دی، اور ان ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور میرا ساتھ سمجھ لیں جیسے کہ ایک فیملی کے جیسے ہو جاتا ہے۔ روزانہ رمضان المبارک کی ریکارڈنگز ہو رہی ہیں اور روزانہ کا ساتھ، اور خالد بھائی یہ کلام پڑھیے گا، یہ آپ نے پچھلے سال پڑھا تھا، خالد بھائی فلاں ٹی وی کے اوپر، ضیاء بھائی میں کیو ٹی وی جا رہا ہوں، ضیاء بھائی میں یہ کر رہا ہوں، ضیاء بھائی یو کے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اتنی یادیں ہیں، اتنا سفر ہے کہ کیا بیان کروں آپ کے سامنے۔ دل ہے کہ آج پھٹا جا رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہماری فیملی میں سے آج کوئی فرد چلا گیا ہے۔ صبح سے گھر میں ایک خاموشی، اور پاکستان میں بھی جب میرے اپنے گھر میں مجھے جب اطلاع ملی، بھائی بہن میرے وہ سارے اتنے کہ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ ضیاء بھائی کیا ہو گیا خالد بھائی کو، اچھے بڑے تھے، ابھی پچھلے ویک تو آپ بتا رہے تھے کہ ان سے بات ہوئی، تو ہنستا مسکراتا، ہم لوگوں کو رلاتا چھوڑ کر ہنستا مسکراتا ہوا خالد ہم لوگوں کو روتا چھوڑ کر ہنستا مسکراتا ہوا چلا گیا۔ یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، حساس اور اتنا احساس والا بندہ کہ کبھی بھی زندگی میں نے جتنے مشورے ان سے مانگے، ایسا مجھے فیل ہوا کہ جیسے پتہ نہیں کوئی چھوٹا بھائی سمجھ کے مجھے وہ مشورے دے رہے ہیں، ایسے لگا جیسے۔ اکثر واٹس ایپ پر جب بھی کسی بات پر بات ہونی، اور اتنا انہوں نے تفصیل کے ساتھ ساری باتیں بتانی کرنی کہ
ضیاء بھائی اس کو اس طرح، آج میں محفل میں گیا تھا، آج وہاں یہ ہوا، دیکھو یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ محافل نعت کا یہ کیا کر رہا ہے۔ اور یہ ہر وقت دوستو یہ ان کا ایک درد تھا، یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ محافل نعت کا ٹرینڈ ابھی جس طرف چل پڑا ہے، اور جو ادب و احترام، کیونکہ وہ الحاج محمد علی ظہوری قصوری اور قبلہ محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قبلہ الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ، وہ ان کے زمانے کا بندہ تھا، اور اسی طرح نعت خوانی اور ان کا سٹائل بھی پڑھنے کا وہی تھا، اور انہوں نے اس میں جدتیں لائیں۔ یہ بہت بڑا خاصہ تھا، گرا بندی کا شہنشاہ تھا، وہ بادشاہ تھا، کوئی کتاب کچھ بھی سامنے نہیں رکھی، اور کلام در کلام، اور اس پہ گرا در گرا، گرہ در گرہ در گرہ، وہ چلتا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھتے تھے، آپ گواہ ہیں اس بات کے کہ 1 گھنٹہ بھی اگر خالد بھائی نے پڑھا ہے تو محفل اس کے بعد ایسے سناٹا چھا جاتا تھا، اور لوگ خالد بھائی کو سننے کہاں سے آتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے سردیوں میں پنجاب کی ایک محفل تھی، گجرات کی، ہم بیٹھے ہوئے تھے، کافی عرصے کی بات ہے، کافی پرانی، میں تھے، تسلیم بھائی تھے، اور گجرات کا وہ سٹیج تھا، تو سارے پڑھ رہے تھے، سارے ثنا خوان رسول، اس میں قبلہ ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے۔ تو اس کے بعد جب خالد بھائی آئے ہیں اور ذوالفقار بھائی نے ایک فرمائش کی، اس میں مجھے یاد ہے، تو خالد بھائی نے ایسے جب انہوں نے آغاز کرتے تھے تو ایسے جیسے کہ سناٹا چھا گیا، اور اس کے بعد محفل ایسے جم جاتی تھی، اور ایسے کیا کہتے ہیں کہ محفل کا ایسا ذوق دوبالا ہو جاتا تھا کہ پتہ لگتا تھا کہ ہاں خالد حسنین پڑھ رہے ہیں، اس میں دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے آتے تھے۔ بہت بڑا نقصان دوستو، بہت ہی بڑا نقصان، شاید ہی کوئی اب اس نقصان کو پورا کر پائے، مجھے تو کوئی اس وقت نظر نہیں آ رہا۔ قبلہ اللہ تعالیٰ زندگی صحت تندرستی دے، اور عافیت والی اور صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اللہ کی ذات۔ جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب کو، آپ کا دم ہے۔ اس کے بعد زہیب اشرفی یہاں کراچی سے اس وقت ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، اور بھی کافی ثنا خوان رسول ہیں کہ جو اپنی اپنی جگہ پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن خالد کا مرتبہ، خالد کا مقام، استاد کا کوئی وہ جگہ شاید ہی کو پوری کر پائے۔ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نعت کا ذوق سارے رکھتے ہیں، نعت کا ذوق سب کو ہوتا ہے، نعت کا شعور کسی کو ہوتا ہے۔ یہ شعور والا بندہ تھا، استاد جو تھے وہ شعور والا تھے، ان کو نعت کا شعور تھا کہ میں اس محفل میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیسے پڑھ رہا ہوں، اس پہ گرا کیا آتی ہے، مضمون کیا پڑھنا ہے، اور اس کو کس انداز میں پیش کرنا ہے، اور میرے پاس اتنا وقت ہے۔ یہ جو کمال ہے نا، یہ آج کل شاید ہی کسی کے پاس ہو۔ اور دوستو پچھلے 22-25 سال سے آپ گواہ ہیں کہ میرے ان کانوں سے، میرے ہاتھوں سے وہ ساری محافل ایڈیٹنگ ہوئی ہے وصال یار پر، لیکن مجھے اس طرح کا پڑھنے والا بھی ابھی تک تو شاید کوئی اس طرح نظر نہ آئے۔ ہر کسی کے اپنے اپنے رنگ ہیں، اپنے اپنے رنگ میں ہر بندہ پڑھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو خاص پڑھنے کا ایک کہہ لیں کہ ملکہ عطا فرمایا تھا، وہ کہتے ہیں نا کوئی خاص عطا ہوتی ہے، اور پھر عجز و انکساری کے ساتھ پڑھنا، کیفیات کے ساتھ پڑھنا، پنجابی ماہیے، پنجابی قطعات، دوہڑے، اور اس میں ہر جگہ کی ہر فن مولا ہونا، اس کو اس طرح کہہ لیں کہ اگر پنجاب کی کسی محفل میں ہے تو پنجاب کی اس محفل کو نباز تھے خالد بھائی، اس کو اس طرح کر لیں آپ کہ پتہ تھا ان کو کہ پنجاب کا یہ سرائکی ماحول میں ہے تو یہاں کیا پڑھنا ہے۔ اور اس طرح نہیں ہے، میں نے اکثر ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، ہر کسی کا اپنا اپنا رنگ ہے، لیکن جو بات سچ ہے کہ سٹیج پر آ کے وہ سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، اب یہاں محفل ہے۔ خالد بھائی کے ذہن میں پہلے سے چل رہا ہوتا تھا۔ اور ایک بڑی اور خاص بات جو آپ نے دیکھی ہوگی کہ تقریباً مہینے میں نا ہر جگہ 1-2 محفل میں ایک نیا کلام وہ پڑھتے تھے۔ پرانے کلاموں کی فرمائش تو ہوتی رہتی تھی اور وہ تو وہ پڑھتے ہی رہتے تھے، لیکن ایک نیا کلام ہر جگہ انہوں نے جو ہے وہ کوشش کرنی۔ رمضان شریف میں اگر کسی ٹی وی چینل پر گئے ہیں تو میں اکثر دیکھتا تھا کہ کیو ٹی وی کا پروگرام تھا نعت زندگی ہے، تو وہاں پر ایک نیا کلام الحاج سرور نقشبندی کے سامنے پڑھا، اور ہر جگہ انہوں نے جدت اور کچھ نہ کچھ اس میں ہر وقت چلتا رہتا تھا۔
کافی باتیں ہیں، زندگی کم پڑ جانی ہے، اتنی باتیں ہیں، اتنی یادیں ہیں کہ ابھی تک یقین نہیں ہو رہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے اور ہم سب نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے دوستو۔ اس میں کسی کو زور زبردستی تو کوئی کر نہیں سکتا، یہ اللہ کی رضا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ خالد بھائی کا اتنے کم وقت میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ قوالوں میں استاد نصرت فتح علی خان صاحب کو جو ٹائم ملا اور اتنے کم وقت میں انہوں نے پوری دنیا کو گرویدہ کر لیا، ثنا خانوں میں استاد خالد حسنین خالد صاحب ہیں کہ جنہوں نے تھوڑے سے وقت میں آ کر، بعد میں آ کر، ان سے بڑے بڑے بزرگ نعت خوان پہلے پڑھنے والے تھے لیکن بعد میں آئے اور چھا گئے، اور اس کے بعد اپنا جتنا ان کے نصیب میں تھا کرم وہ سارا سمیٹا اور دنیا سے چلے گئے۔ یہ بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوتا ہے دوستو۔ ایک اور خاص بات جو کہ استاد خالد حسنین خالد صاحب میں نے دیکھی کہ پریکٹیکل بہت تھے، یعنی کہ ان کے اندر ایک جد و جہد چلتی رہتی تھی کہ یہ کام بھی کرنا ہے، اور یعنی پریکٹیکل آپ اس کو اس انداز سے لیں کہ جیسے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ثنا خوان عزت کے قابل اور میرے سر کا تاج ہیں، لیکن وہ محافل سے گھر تک اور گھر سے محافل تک کا ایک سلسلہ، اور پریکٹیکل میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ جیسے چکوال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے بہت بڑا مدرسہ تعمیر کیا اور ایک ذمہ داری لی اور اس کو ڈیزائن کروایا، اور اتنا میں کہتا ہوں کہ اس وقت کے مجھے ان کا وہ دور یاد ہے کہ جب واٹس ایپ پر ضیاء بھائی ہم نے یہ ڈیزائن بنوایا ہے، میں چلے فقیر پر مساجد کا کام کر رہا تھا تو وہ اکثر مجھے کہا کرتے تھے اور میری خواہش بھی تھی۔ اب جب ہاسپٹل سے جب وہ پہلے بیمار تھوڑا ان کو افاقہ ہوا، میں نے کہا کہ قبلہ اب میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ اور میں پورا جتنا بھی ہے وہ مدرسہ اور مسجد پوری کور کروں گا۔ تو بس وہ باتیں ہی رہ گئیں، کہہ لیں کہ یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ان کی قبر پر جا کر اب حاضری دوں گا، اور خالد بھائی اب ہم سے کبھی بات نہ کر پائیں گے، یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ تو یہ ان کے اندر ایک الگ ایک چلتی رہتی تھی۔ بغداد شریف گئے تو وہاں بھی جا کر ایک حاضری تو ہوتی ہے، لیکن حاضری کی کیفیات، ایک ایک چیز بیان کرنی۔ پھر ایک ان کے اندر ایک اور بہت بڑا درد تھا اندر جو کہ میں فیل کرتا تھا، بہت حساس انسان، بہت ہی زیادہ حساس انسان۔ ہم لوگ جس طرح دیکھتے ہیں چیزوں کو وہ اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتے تھے، اس کو بہت ڈیپتھ میں جا کر وہ سٹڈی کرتے تھے چیزوں کو، کہ یہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو کیسے پڑھ رہا ہے اور اس کو کیسے پڑھنا چاہیے، کلام یہ اگر اس نے انتخاب کیا ہے تو اس کا انتخاب کیوں کیا ہے، اس کو اس طرح بھی کرنا چاہیے تو اور اچھا ہو سکتا تھا، جگہ دیتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان کی کافی ویڈیو، وہ چھت کے اوپر بچوں کو جو ہے وہ نعت کی کلاس لگی ہوئی ہے، نہایت عاجزی، جہاں بیٹھنا ہے بیٹھ جانا ہے، کوئی اس میں اکڑ والی بات اور اس طرح نہیں ہے کہ میں پاکستان یا دنیا اسلام کا اتنا بڑا نامور ثنا خوان ہوں اور مجھے کرسی پہ نہیں بٹھایا یا نیچے بیٹھ جانا ہے۔ عید کے دنوں میں نے دیکھا کہ وہ خود گوشت خود کاٹا کرتے تھے، ساتھ مل کر کام کیا کرتے تھے، اور دوستو ایک لیڈر کی یہی نشانی ہوتی ہے، لیڈر جو ہوتا ہے وہ ساتھ مل کے کام کرتا ہے۔ کیا یادیں میں شیئر کروں آپ کے ساتھ، آپ کے پاس بھی میں کہتا ہوں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں جو آپ ان کے فینس ہیں ان کے پاس اسی طرح کی یادیں ہوں گی۔ یہ کمی تو پوری کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ بس یہی ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کے آخری الفاظ جو میرے کانوں میں گونجتے ہیں وہ شاید ہی میں بھلا پاؤں۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے دوستو کہ آپ سب مل کر استاد خالد حسنین خالد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے خصوصی دعائیں کریں، اور صلاۃ الحاجات مغرب کی نماز کے بعد 2 نوافل پڑھ کر اگر آپ پلیز، یہ درخواست ہے کیونکہ میں یہ پچھلے 1 ہفتے سے کر رہا تھا ان کی بیماری کے لیے، اور میں آپ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ خدا را اور ان کو یاد رکھیے گا، بھول مت جائیے گا، ہمیں ان کو بھلانا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ بڑے خاص لوگ ہیں، کس کو کہتے ہیں نا، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ بڑے خاص لوگ ہیں، یہ ڈیوٹیوں والے لوگ ہوتے ہیں،
ان کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں، یہ توفیق کا کام ہوتا ہے، یہ ہر کوئی بندہ نہیں، کسی کے بس میں بھی نہیں ہوتا۔ توفیق ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، فرشتے آ کے اس کے سینے میں ڈال دیتے ہیں تو وہ دنیا میں لب کھولتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا کے لیے۔ یہ ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں۔ میں نے وقت گزارا ہے ان لوگوں میں، یہ آپ سے کچھ نہیں مانگتے، صرف دعائے مغفرت کیجئے گا ہمیشہ۔ پتہ نہیں ہم سب نے کب دنیا سے چلے جانا ہے۔ جیسے آپ اپنے والدین کا عرس مناتے ہیں، پلیز ان کے دن بھی منایا کریں۔ جناب محبوب حمدانی صاحب ہم سے چلے گئے، رخصت ہو گئے۔ جناب منظور القنین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم سے چلے گئے۔ اعظم چشتی صاحب، اب ذرا یہ دور دیکھیں تو یہ پورا ایک گلدستہ ہے، اور اس وقت جو گیپ آ چکا ہے اس میں، وہ شاید ہی کوئی بھرے اب اس وقت آ کے، کیونکہ یکے بعد دیگرے ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد یوسف میمن، سعید ہاشمی، سید صاحبزادہ منظور القنین شاہ صاحب، اور اس کے بعد اور بھی جو کہ نعت خان تھے، جو یہ کہ پورا گلدستہ پیش ہوتا تھا آپ کے سامنے محفل نعت میں۔ اب ان میں سے کوئی تھوڑے چند خاص پھول رہ گئے ہیں، ان کی قدر کریں دوستو۔ باتیں بہت ہیں، کیا کیا بتاؤں، لیکن شاید ہی ایک چند دن پہلے ہم کسی بات پر مذاق کر رہے تھے، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ میسج قبلہ کا آخری میسج ثابت ہوگا۔ کسی بات پر ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو، یہ ان کا جب آپریٹ ہوا تو اس کے بعد میری بات ہوئی، تو کسی بات پر ہم ہنس رہے تھے، ایسے کسی بات پر ہم تھوڑا سا، ان کو میں کوشش کر رہا تھا ہنسانے کی کہ یہ جو وہ ٹراما سے نکلے ہیں ابھی، تو کچھ وہ ہم دونوں ہنس رہے تھے کال پہ، اور اس کے بعد میسج کیا تو انہوں نے ہنستے ہنستے ایک جملہ کہا، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ جملہ میرے واٹس ایپ پر ان کا آخری جملہ ہوگا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ دوستو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب ہم سب پر یہ ڈیوٹی آج کے بعد عائد ہوتی ہے کہ ہم کبھی بھی استاد خالد حسنین خالد کو بھولنے نہ پائیں۔ یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر خزانہ بہت ہے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے جمع کیا ہوا، ان کی یادیں ہیں، ان کی آواز محفوظ ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ اپنے بچوں کو، اپنے تمام فیملی کو بتائیں خدا را کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی۔ ہم اور بھی لاکھوں چیزیں شیئر کرتے ہیں، کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی شیئر کر کے دیکھیے روزانہ ایک، پھر دیکھیں مشکلات کتنی آسان ہوتی ہیں اور اللہ کی ذات رنگ کتنے لگاتی ہے۔ آسانیاں بانٹیں، دعائیں کرتے رہا کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں کیا کریں، کہ یہی جناب خالد حسنین خالد کا مشن تھا۔ اللہ حافظ۔